أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. کسی کے نمونہ بتائے بغیر اس اکیلے نے آسمانوں اور زمین کو وجود میں لا دیا. کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو جائے گا جبکہ اس کی بیوی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور سب کی سب چیزوں کا اسے علم ہے. بس یہ ہے کہ اللہ جو تمہارا رب ہے اس کے سوا بندگی کسی کی نہیں. خالق ہے ہر چیز کا، بس تم صرف اسی کی بندگی کرو، اور وہ اکیلا خود ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. آنکھیں اور نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی اور وہ سب آنکھوں اور نگاہوں کو پا جاتا ہے، اور وہ بڑا ہی باریک بین، بھید جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. آپ فرما دو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس صاف صاف دکھائی دینے والی بصیرت کی بات آ چکی ہے. جو بھی آنکھ کھول کر اسے دیکھ لے گا اس کا خود کا بھلا ہوگا، جو اندھا بنا رہا تو اس کا اندھا پن اسی پر پڑے گا، اور میں کچھ تم پر نگہبانی کرنے نہیں آیا. اسی طرح ہم اپنی آیات صاف صاف بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی کہہ دیں کہ تم نے پڑھ سنا دیا، اور تاکہ ہم دانشمندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں. آپ کے رب نے جو وحی آپ کی طرف بھیجی ہے اس کی اتباع کرتے رہو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور شرک کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اگر اللہ چاہتا تو ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک کر ہی نہ سکتے، اور ہم نے تم کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور ان کے کاموں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی تم پر نہیں ہے. اور اللہ کے سوا جن لوگوں سے یہ دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کو تم برا مت کہو. پھر تو یہ بھی جہالت کی وجہ سے جواب میں اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے. اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو زینت دے دی. آخر ان سب کا پلٹ کر آنا ان کے رب کے پاس ہے، پھر وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیسے کچھ اعمال لے کر آئے ہیں. یہ لوگ بڑا زور لگا کر اور اللہ کی قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ لایا جائے تو ضرور اس پر فوراً ایمان لے آئیں گے. آپ کہہ دو کہ نشانیاں تو خدا کے اختیار میں ہیں، اور تم کیا جانو کہ نشانیاں آ جانے پر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم بھی ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹا کر دیں گے، جیسے پہلی بار نشانی دیکھنے پر ایمان نہیں لائے اب بھی نہ لائیں گے، تب انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں.